سورہ فاتحہ شریف سارے سنگ رل کے پڑھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم انا نسألک فضلک ورحمتک ولطفک وکرمک وعنایتک، اللہم ربنا انا نعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ، اللہم ربنا انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتقبل عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اللہم ربنا انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللہم ربنا ثبت اقدامنا على صراط مستقیم، ومن اخزیته منا فاخزه علی الاسلام، ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان، وإنا نسألك أن تؤتينا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة إنك على كل شيء قدير، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي لا مانع لحکم ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسند الأولياء وأحبابه المعارضين لأهدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ پڑھو درود شریف سارے۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعليك سيدي يا سيدي يا محبوب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آله وصحبه۔ اللہ جل جلالہ وعز اسمہ کے لیے محامد و محاسن اور تسبیحیں، تکبیریں، تمجیدیں، تحلیلیں زمین و آسماں کا گوشہ گوشہ اور ذرہ ذرہ جس کی تسبیح کر رہا ہے، اور درود اور سلام ہوں اس ہستی پر کہ کائنات جس کی تسبیح کرتی ہے وہ رب خود کائنات کے بنائے جانے سے پہلے جن پر سلام فرماتا رہا ہے، اور جن کا نام نامی اسم گرامی محبت سے لینے والے پر حق تعالیٰ کے ابواب کرم، ابواب فضل مفتوح ہو جاتے ہیں، اور جن کو پروردگار عالم نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی اس محفل کا عنوان ہے اصلاح امت، اور یاد رہے کہ سب سے بڑی اصلاح یہ ہے امت کی کہ امت کے سینے میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو، یعنی اصلاح کسے کہتے ہیں، صحیح ہونا کسے کہتے ہیں، درستگی کسے کہتے ہیں؟ اگر ایک امتی کے قلب میں اپنے آقا و مولا کی محبت کی شمع فروزاں ہو جائے
تو وہ خود بخود رفتہ رفتہ اپنے آقا کا ہر انداز اور ہر پہلو اور ہر رنگت اپنا لے گا، اور یہی اس کی اصلاح ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے بیٹھ کے پانی پیو، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک سانس میں پانی نہ پیو، بلکہ حضور علیہ السلام خود جو پانی پیتے تناول فرماتے کوئی چیز اور اس پہ پھر پانی نوش فرماتے، یا ویسے پانی نوش فرماتے یا دودھ نوش فرماتے، تو حضور علیہ السلام بیٹھ کر پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور پھر اس کو دیکھتے اور پھر اس کو 3 سانسوں میں آپ نوش فرماتے۔ اب ایک ساتھی کو آپ نے یہ بتلایا جو ساتھی ان امور سے دور تھا، تو گویا اس میں بگاڑ تھا۔ آپ نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس کو بتائی، اس نے یہ بات اپنا لی، تو اس کی اصلاح ہو گئی۔ اصلاح کس کا نام ہوا؟ پھر رنگ رسول کے اپنانے کا نام اصلاح ہو گیا۔ اے جی گل ساری سرکار دی اصلاح یہی ہے نا کہ تو از بندہ اس طرح جیے جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے۔ اور اللہ کیسے چاہتا ہے یہ بھی سن لیں ذرا۔ اللہ نے تو 2 ٹوک لفظوں میں قرآن مقدس میں فرمایا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ تم مجھ تک براہ راست نہیں پہنچ سکو گے، مجھے دیکھو گے یا کسی کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، مجھے کسی کی نگاہ ٹک نہیں سکتی، تو تم نہ مجھے دیکھ پاؤ گے نہ میری اتباع تم سے یوں ممکن ہے، لیکن میں نے اپنی اتباع اپنے محبوب کی اتباع میں چھپا دی ہے۔ یعنی جو بندہ مصطفیٰ کی اتباع کر رہا ہے وہ خدا کی اتباع کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ سمجھیں میرے کلیجے کے ٹکڑوں کے بچے رہن دیں، بیٹھ جاؤ۔ ہم سمجھیں کہ سب سے بڑی اصلاح یہ ہے کہ آپ کے دل میں رسول اللہ کا عشق جاگ جائے۔ اچھا ویسے اگر آپ کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو اور ظاہری اعمال آپ کے ٹھیک بھی ہو جائیں تو بھی آپ کی اصلاح نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلا جو مدینہ المنورہ کے منافقین ہیں تو بظاہر انہوں نے اپنا آپ درست کر لیا تھا، بظاہر جو عبداللہ بن ابی ہے رئیس المنافقین ہے، وہ نماز 5 وقت کی آ کر مسجد میں پڑھتا تھا، تو آپ ایک 5 وقت کے نمازی کو کیا کہیں گے؟ نمازی کہیں گے نا، یہ کہیں گے کہ یہ بندہ دین سے دور ہے، یہ کہیں گے 5 وقت کا جو بندہ، اور وہ بھی پھر مسجد نبوی میں پڑھتا ہو، مسجد، اور پھر وہ بھی مصطفیٰ کریم کے پیچھے پڑھتا ہو۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ کون ہے؟ آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات میں مثل محمد بھی پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم کو سجدہ کروایا، کس سے؟ ملائکہ سے، لیکن خود اس سجدے میں شامل نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اے فرشتوں سجدہ کرو، کس کو؟ لے آدم کو، بس خود حکم فرمایا، سجدے میں شامل نہیں ہوا، چونکہ اس کی شان کو یہ جچتا ہی نہیں کہ اللہ کسی کے سامنے جھکے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ کائنات اللہ کے سامنے جھکے، یہ ہے اس کی الوہیت۔ تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ تم سارے سجدہ کرو، لیکن اس سجدے کے حکم سے بھی پہلے پروردگار عالم نے جب آمنہ کے لال کی بات تھی تو یہ نہیں فرمایا فرشتوں کو کہ تم پہلے تم درود پڑھو نا، ان اللہ نے فرشتوں سے بھی پہلے مصطفیٰ پر خود درود و سلام بھیجا ہے۔ یہ ہے آمنہ کے لال جو امام الرسل ہیں، آدم کی بھی تخلیق کا سبب ہے،
مقصود جو ہے وہ اصل میں حضور کی ذات ہے. نماز و روزہ بھی، حج و زکوٰۃ بھی یہ مقصود ہے، لیکن یہ مقصود اعظم نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا. اگر یہ اعمال مقصود اعظم ہوتے تو پھر اللہ کبھی بھی حضور پر نور کے کہنے پر 50 نمازوں کو 5 نہ بناتا. اللہ پاک 2 ٹوک لفظوں میں فرما دیتا، محبوب آپ بار آ رہے ہو اور مجھ سے کہہ رہے ہو کہ یہ نمازیں زیادہ ہیں، تو کیا رب آپ ہو یا میں ہوں؟ آپ صرف مسنجر ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو. آپ کو میں نے سلیکٹ کیا ہے، آپ ایک پیغام دینے والے ہو، اس کے سوا کچھ نہیں. میں خالق ہوں، میں رب ہوں، میں مولا ہوں، میں مالک ہوں، میں جانتا ہوں. یہ پڑھے نہ پڑھے وہ میرا میٹر ہے. تیرا کام حبیب پیغام لے کر جانا ہے. بس لو 50 نمازیں اور جاؤ اور ان کو بتا دو، جو پڑھیں گے انہیں بخشوں گا، جو نہ پڑھ سکیں گے کھال اتار دوں گا یا جہنم میں ڈالوں گا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ ہوا یہ کہ بخاری میں موجود ہے، حضور واپس گئے اور حضور نے عرض کی یہ نمازیں زیادہ ہیں. تو آگے سے جواب ملا، کیا کرنا ہے پھر؟ اب آپ یہاں سے سمجھے مقصود کون ہے، یہاں سے جاننے کی کوشش کریں کہ مقصود کون ہے. اللہ نے محبوب کو رد نہیں کیا، نمازیں کم کی. اس جملے کو پھر سنیں اور سمجھے مصطفیٰ کون ہے. اللہ نے اپنی عبادت اپنے بندوں پر لاگو کی ہوئی، اس کی مقدار میں کمی کی، یار کو رد نہیں کیا. تو ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، یہ نمازیں عبادت رب ہے، تو پروردگار عالم فرما رہا ہے محبوب کیا کرنا ہے، کم کیجیے. ہو گئی کم. دوبارہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی زیادہ نہیں، یہ 45 بھی نہیں جی پڑھن ہونے لگی ہیں نا کوئی، مہربانی فرماؤ پھر جاؤ. آپ پھر آئے. اللہ پاک نے پھر یہی فرمایا کیا کرنا ہے، کہا کم کرنی ہے. اچھا اور کم کر دیتے ہیں. یہ 45 معاف ہوئی اور 5 بچی. اگر یہ مقصود ہوتی، اب آنکھ کھولے نا، اگر یہ مقصود اعظم ہوتی تو حضور کے کہنے پر کم نہ ہوتی. مقصود اعظم آمنہ کا لال ہے، مقصود اکبر آمنہ کا لال ہے، علت العلل آمنہ کا لال ہے، حقیقت الحقائق آمنہ کا لال ہے، اصل الاصول آمنہ کا لال ہے، رب کا نائب اعظم آمنہ کا لال ہے، رب کا نائب اکبر آمنہ کا لال ہے. اس کائنات کے پیدا کیے جانے کا سبب آمنہ کا لال ہے. جب وہ خوش ہو جاتا ہے تو خدا خود ہی خوش ہو جاتا ہے. سارے بولے. تو اب دیکھیں، اب یہ 5 ہیں، لیکن آپ کرم کا کمال دیکھیں کہ محبوب کے کہنے پر کم بھی کی ہیں، محبوب کے کہنے پر کم بھی کی ہیں اور اجر نہیں کم کیا. آپ یہ کرم کا کمال دیکھیں. اور یہ تو حضور نبی پاک اگر آخری باری پھیرا مار دے نا تو 5 بھی نہ رہندیاں. یہ تو ہمیں دل دی گل دس رہے ہیں. اے علماء کرام سے پوچھ لو حضور نے کیا جملہ فرمایا اینڈ میں، آخر میں، جب حضرت موسیٰ پاک نے پھر کوشش کی کہ آپ مہربانی فرمائے حضور جائیں، یہ میرا تجربہ ہے 5 بھی نہیں پڑھیں گے. اس پر حضور کے ایک کلمہ مبارک ہے، وہ ذرا سنیں. فرمایا استغفر، مجھے حیا آتی ہے، مجھے میرے رب سے مجھے حیا آتی ہے. یہ نہیں فرمایا ہوں منے گا نہیں. پوائنٹ نوٹ کرو میرے کلیجے دی ٹکڑے ہو. اے نہیں فرمایا کہ رب ہوں مندا نہیں. اور رب نے تو محبوب سے فرمایا یا محمد کلو احد یطلب ردائی وانا اطلب رداک. اے محمد پیارے، کائنات پوری تیرے رب کو راضی کرنا چاہتی ہے اور تیرا رب تیری رضا کا چاہت رکھنے والا ہے. میاں آپ سمجھیں
تو اصلاح کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے عمل درست ہوں، اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اعمال کے ساتھ آپ کا عقیدہ بھی درست ہو۔ مثلا آپ نمازی پکے ہو گئے اور روزے دار بھی پکے ہو گئے، داڑھی شریف بھی آپ نے رکھ لی ہے، تسبیح بھی ہاتھ پھڑ لئی ہے، تو دل وچ تواڈے جدی محبت دا نہ ہی ایمان ہے، وہ دے اندر گڑبڑ ہو گئی تو یہ اصلاح نہ رہی۔ یاد رکھیے گا صحیح معنوں میں اصلاح یہ ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ درست ہو، عقیدے کے بعد عمل درست ہو۔ سب سے پہلے کیا درست ہو جی؟ اے سارے ہم بولنا ہے میٹھے میٹھا کہ درست ہوئے۔ عقیدہ اگر درست نہیں تو عمل مقبول نہیں ہے، مردود ہے، چاہے جتنا مرضی ہے اچھا عمل ہو۔ حضور سے پوچھا گیا، حضور آتم تائی جو ہے یہ جنتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ حضور کیا اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ فرمایا نہیں، اس نے ایک تو الوہیت پر ایمان نہ رکھا اور کسی رسول پر ایمان نہ لایا۔ عرض کی گئی حضور اس کے اعمال بہت پیارے ہیں، فرمایا دار و مدار اعمال پر نہیں ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا عقیدہ درست ہوگا، مثلا ایک آدمی اللہ ہی کو نہیں مانتا لیکن اس نے بڑے بڑے ٹرسٹ قائم کیے ہوئے ہیں، چیریٹیاں بنائی ہوئی ہیں، ہاسپٹلز بنائے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں اللہ پر ہی نہیں مانتے، وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اور وہ دہریے ہیں، اور انہوں نے بڑے بڑے ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں بس انسانی خدمت کے لیے۔ آپ کا کیا خیال ہے ان کے اعمال مقبول ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ ان کے اعمال مقبول ہیں آپ کا ایمان جاتا ہے۔ اعمال مقبول اس صورت میں ہے جب عقیدے کی صحت ہو، اور عقیدہ سب سے ضروری ہے، اللہ کے ایک ہونے پر عقیدہ، اور حضور کے خاتم النبیین ہونے پر عقیدہ، اور حضور کے شفیع المذنبین ہونے پر عقیدہ، اور حضور کے رحمت للعالمین ہونے پر عقیدہ۔ اس چیز پر جو بندہ مضبوط ہے تو اس کا قلیل عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور بندہ مخلص ہو، اور مخلص ہو، بندہ کیا ہو جی؟ مخلص ہو۔ پھر اصلاح جب عقیدہ درست ہوتا ہے اور بندہ مخلص ہوتا ہے تو اس کو دیکھو نا، مخلص کا مطلب کیا ہے؟ مثلا اگر تم سچے دل سے حضور سے محبت کرتے ہو، سچے دل سے، اتوں تو نہیں اندروں، تو تسی دل نال دسو تساں حضور دیاں اداواں اپناؤ گے نہیں؟ اے یار کسی پیر نال محبت ہو جائے کامل نال، انسان آہستہ 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 اپنے پیر کی رنگ رنگت ایت اختیار کرتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اگر حضور سے سچی محبت ہو جائے تو پھر آپ کو خود وہ محبت مجبور کرے گی کہ اب ویسے ہو جا جیسے سرکار چاہتے ہیں، یہ محبت مجبور کرے گی۔ اب دیکھیں نا، رہبر بن گئے اوروں کے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چونکہ ان کو حضور سے عشق ہو گیا، حضور سے محبت ہو گئی، اور پھر ان کا عالم یہ ہوا، یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھوڑے پر سوار ہیں یا خچر پر سوار ہیں، اور وہ دی رسی پھڑی ہوئی ہے ایک غلام نے، وہ ٹردا پہ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک لگتے ہیں جو وہ سمجھا کہ آپ نے کوئی دل دا تکلیف ہوئی یا کہ معاملہ ہویا، تو دوڑدا پیچھے آیا خادم، انہیں پوچھا بھائی حضور خیر تو ہے، طبیعت تو صحیح ہونا؟ بالکل ٹھیک ہے، اوکے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ انہیں آخیا آپ ایک دم انجوائے ہو؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے، سالوں پہلے یہاں سے آمنہ کا لال گزرا اور اسی طرح وہ سوار تھے خچر پر، اور میں نے رسی پکڑی ہوئی تھی، میں آگے تھا، یہاں ایک درخت کی ٹہنی آ گئی۔ اگر حضور پاک کی اللہ کے ہاں اتنی وجاہت ہے کہ اگر حضور چاہتے تو وہ درخت خود ہی پیچھے ہٹ جاتا، لیکن نہ جانے کہ کیا سبب تھا کہ حضور نے اس ٹہنی کے جب سامنے گزرنے لگے تو سرکار نے ایسے کیا اور ٹہنی کے نیچے سے گزرے۔ اس نے عرض کی حضور ابھی تو درخت ہی یہاں پر کوئی نہیں اور نہ یہاں پر کوئی ٹہنی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا وہ سونا اگر پگھلا کر لکھو تو بھی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا درخت یہاں پر موجود نہیں، نہ وہ ٹہنی موجود ہے، لیکن یہ مقام وہی ہے جہاں حضور نے ایسے کیا۔ عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی جہاں سے مصطفیٰ یوں گزرے عمر ایسے کر کے۔ یعنی جب کامل محبت ہوگی تو آپ کو کامل اتباع پر مجبور کر دے گی وہ محبت۔ وہ پھر مخلص بندے جڑے نے نا، یہ نہیں ہو سکتا، مخلص بندے ہو
آدھے چوری والے مجنو اور ہوندے تو خون دینے والے مجنو اور ہوندے پر جب نماز پڑھنی پڑے بندے کو موت طاری ہو جائے، جب قربانی کرنی پڑے بندے پر موت طاری ہو جائے، ویسے بندہ مسلمان ہے. اور جب زکوٰۃ دینی پڑے مال کی تو بندے مر کے بندہ جائے گا جی ہوں مال دی زکوٰۃ دینی نہیں، یہ خلوص نہیں ہے. اور یاد رکھنا جس کے اندر خلوص ہوتا ہے اس کا تھوڑا عمل بھی اللہ مقبول کر لیتا ہے، تھوڑا عمل بھی، زیادہ نہیں، تھوڑا سا. ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين بعثه الى اليمن، جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت معاذ نے قال معاذ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اوصینی، اے میرے آقا و مولا مجھے کوئی وصیت کریں، میں آپ سے جا رہا ہوں جدا ہو کر یمن جا رہا ہوں تو مجھے کوئی وصیت کریں جو مجھے وہاں کام آئے. آگے سے جواب ارشاد فرمایا اخلص دینک، اپنے دین میں مخلص ہو جا، اپنے دین میں مخلص ہو جا، مخلص ہو جا. اور جب تو دین میں مخلص ہو جائے گا تو فرمایا پھر یکفیک العمل القلیل، اگر تو دین میں مخلص ہو جائے گا تو تیرا تھوڑا سا عمل بھی تیرے لیے کافی ہوگا. لیکن ہم کیسے مخلص ہیں؟ ہم حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹ بھی منڈ کے بول دیں. سویرے اکھ کھل دیئے تو دارو مدار شروع ہوتا ہے ساڈا زندگی دا جھوٹ دے اینڈ تک، رات سونے تک کتنے ہم کاروبار میں ہیں تو جھوٹ، باہر ہیں تو جھوٹ، مسجد میں ہیں تو جھوٹ، گلیوں میں. اور ہم اصل میں اگر حضور سے مخلص ہوں تو ہم کسی صورت میں اپنے آقا کے فرمان کو پس پشت نہ ڈالیں. یا تو حضور سے سیانا کوئی ہے اور تو بتاؤ نا. آپ نے اگر زمین بھی بیچنی ہو یا خریدنی ہو یا گڈی بھی خریدنی ہوئے کہدے کولوں مشورہ لیندے ہو؟ کسی نادان بندے کو لیندے ہو یا جڑا سارے تو سمجھدار سمجھدے ہو؟ جنہوں سارے تو سمجھدار سمجھدے ہو دنیا دا مشورہ بھی وہ کو لیندے ہو نا پراوو. این جی ہے کہ نہیں؟ ہوں تساں میں رل کے دسو حضور تو زیادہ سمجھدار کون ہے؟ اے دسو میں. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 72 کتاباں دا میں حافظ ہاں. قرآن شریف چھڑ کے، یعنی قرآن شریف جڑا ہے یہ 73واں ہے. آپ فرماتے ہیں قرآن کے علاوہ 72 کتابوں کا میں نے یاد کیا ہے. اس میں جی تورات بھی ہے، اس میں انجیل بھی ہے، اس میں زبور بھی ہے. بتلاؤ تورات انجیل زبور کا بھی حافظ ہو ایک بندہ، اور ایک بندہ اس قرآن کا بھی حافظ ہو، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے صحیفے آئے ان کا بھی حافظ ہو. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے میں انہاں 72 کتاباں وچ آمنہ دے لال دی شان پڑھی. 72 کتاباں وچ آمنہ کے لال کی میں نے عزت و شان پڑھی میں نے. اور میں اس ساری شان کو میں اگر ایک جملے میں بیان کروں تو وہ یہ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے پوری کائنات جو بنائی ہے، اس پوری کائنات میں جو نبی، رسول، پیغمبر، فرشتے، یہ سارا کچھ، ملائکہ، غلمان، حوراں، سب جتنی مخلوق بنائی، اللہ نے تمام انبیاءوں، رسولوں اور تمام جنوں انس کو جو عقل اور علم عطا کیا، اس کی مثال اگر میں دوں 72 کتابوں کی روشنی میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں، ان سب کو اگر میں جمع کروں، نخبہ نچوڑ نکالوں، تو پوری کائنات کو جو اللہ نے علم و عقل اور دانائی اور فہم اور فراست عطا کی ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے صحرا کے اندر کوئی ایک ذرہ اٹھائے ریت کا. صحرا ہو، صحرا جتھے تک نگاہ جاندی اتنے ریت ہی نظر آندی، کنارہ کنورہ نظر نہیں آندا. تو کہتے ہیں لکھوں تک صحرا میں کوئی ایک ذرہ اٹھائے اور اس ذرے جتنی عقل 1.25 لاکھ نبی سارے، رسول بھی سارے 313 یا جتنے بھی ہیں اللہ نو پتہ ہے، جتنے رسول نبی، جتنے ملائکہ وچ جبریل شریف، اسرائیل، حضرت میکائیل، یہ سارے اور تمام فرشتوں اور تمام نبیوں کو جو عقل دی وہ اس ذرے کے برابر ہے صحرا کے. اور باقی جتنے صحرا ہے وہ اتنی ساری عقل و علم و دانائی اللہ نے صرف محمد عربی کو عطا فرمایا. تو بتاؤ پھر حضور سے زیادہ کوئی سیانا ہے؟ تو پھر اتباع کسی اور کی کیوں کرے؟ اس کا تو جواب دے دو.
جب حضور سے زیادہ سیاح کوئی نہیں، جب حضور سے زیادہ فراست والا، دانائی والا، فہم والا کوئی نہیں. اور پھر ایک اور بات بتلاؤں، سیاح بھی اور علم والا بھی اور عقل والا بھی، شکل والا بھی، کمال والا بھی، انہاں ساریاں گلاں دے بعد ایک اور بات وہ اے کہ تیری اور میری ماں بھی ہم سے اتنی محبت نہیں رکھتی جتنی آمنہ کا لال ہم سے محبت. یعنی حضور خیر خواہ بھی ہیں ہمارے، اور حضور ہم سے محبت وہ کرتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم کل قیامت والے روز، کل قیامت والے روز آپ قرآن اٹھا کر پڑھیں، لکھا ہوا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. آپ کی ماں دور ہو جائے گی کہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، آپ کا بھائی دور ہو جائے گا، آپ کی بیٹی بہن دور ہو جائے گی. اور اسی معاشر کے میدان میں سنیں بخاری شریف کے الفاظ، اسی معاشر کے میدان میں جہاں پر آپ کی بیٹی، آپ کی ماں، آپ کا بھائی، آپ کی اولاد، آپ کے دوست، آپ کے اقارب، آپ کے ندماء، آپ کے رفقا، آپ کے احبا، جن کے لیے دنیا میں آپ نے 100 جھوٹ بولے اور 100 مکر کیے، وہ سارے آپ سے بھاگیں گے کہ کہیں یہ نیکی نہ ہم سے مانگ لے. اس عالم میں آمنہ کا لال بھرے معاشر کے میدان میں تمہیں تلاش کر رہا ہوگا کہ اس نے کلمہ تو میرا پڑھا تھا، اسے اس وقت میری شفاعت کی ضرورت ہے. تو کیا ایسے لجپال سے دوری اختیار کرنی چاہیے؟ پیار نہ بولو. ایسے لجپال سے کوئی دوری اختیار کرنی چاہیے؟ ایسے لجپال کی اتباع کی طرف آنا چاہیے. اتباع کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے. اور اب آپ بتلائیں، جب ہم مخلص ہوں گے توجہ اس طرف کریں، جب ہم مخلص ہوں گے تو پھر حضور کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں بچتا. اور جو ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم جو غلط بیانیاں کرتے ہیں، تو کیا اللہ کا نبی اس سے خوش ہے؟ بتلائیں گے. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اور پوچھنے والا کون ہے جی؟ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، ان رجلا سأل، فرماتے ہیں ایک آدمی نے آ کر حضور سے سوال کیا، ما عمل الجنہ، حضور اے ہو جا عمل دسو میں جنت ٹر جو، ایسا عمل مجھے بتلائیں کہ میں کیا ہو جاؤں؟ جنتی ہو جاؤں، جنتی ہو جاؤں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا، الصدق، سچائی. کیا ہے جی؟ پھر بول سو پیار نہ. فرمایا الصدق، سچائی ایسا عمل ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جاتی ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے. اگر ہم مخلص ہوں تو ہم اپنے آقا کریم کی ان باتوں کو مد نظر رکھیں. اس سے انشاءاللہ اصلاح بھی ہوگی، اور نہ صرف آپ بابرکت ہو جائیں گے، آپ کا گھر بابرکت ہو جائے گا، آپ کا محلہ بابرکت ہو جائے گا، آپ کا علاقہ بابرکت ہو جائے گا. خدا کی عزت کی قسم یہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اچھا، حضور نے اب یہ حدیث شریف جاری ہے کہ عمل بتلائیں جنت کا. فرمایا صدق، پھر خود ہی فرمایا ان العبد اذا صدق، جب بندہ سچ بولتا ہے، برا نیکی کرتا ہے، وَإِذَا بَرَّ، اور جب نیکی کرتا ہے، آمنا، امن میں ہو جاتا ہے، وَإِذَا آمنا داخل الجنہ، اور جب امن میں آتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے. پھر اسی بندے نے کہا وَمَا عَمَلُ النَّارِ، حضور اب وہ عمل بھی بتلا دیں جو دوزخ میں لے جاتا ہے. اب یہ ذہن میں رکھنا، اب وہ بندہ بتلانے لگا ہے، وہ ہستی بتلانے لگی ہے، وہ ذات بتلانے لگی ہے، وہ شخصیت بتلانے لگی ہے جس نے جنت اپنی آنکھ سے دیکھی ہے اور دوزخ اپنی آنکھ سے دیکھی ہے. حضور سے کوئی شے نہیں چھپی ہوئی، یاد رکھنا. آج تو یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ چھوٹے 2 کتابڑیاں بھی انہوں نے صحیح نہیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ بدبخت امت کو گمراہ کرنے کے لیے بکواسات کرتے ہیں کہ حضور کو یہ بھی سمجھ نہ آ سکی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ قرآن لکھنے والا لکھتا رہا اور حضور کو پتہ ہی نہیں چلا. آپ اور ان لوگوں کی مانیں. یہ ہمارے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 150 سال سے محنت کر رہے ہیں، 150 سال سے وہ یہ کہہ رہے ہیں، اے امت مصطفیٰ جاگو،
ان کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں. لیکن آپ یہ جو تھوڑے سے اسکول کالج کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مولویوں کے جھگڑے ہیں, انہاں مولویاں دے آپس میں پھڈے نے جی, چھڈو انہاں دیاں گلاں. آپ مجھے بتائیں کیا کوئی مسلمان یہ جملہ کہہ سکتا ہے جو ایک مفتی کہلانے والا بندہ اپنے سامنے سٹوڈنٹس کو بٹھا کر اس نے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکا, اور بعد میں پھر جب اس پر شکنجے کسے گئے تو اس نے جو توبہ کی اس توبہ میں بھی ہیر پھیر رجوع میں, کیا یہ کوئی مومن تصور کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھوا رہے تھے اور حضور کو پتہ ہی نہیں چلا, لکھنے والا اپنے پاس سے لکھتا رہا. وہ شرم سے ڈوب مرو, میں تو کہتا ہوں پانی میں بھی نہ ڈوب مرو, پیشاب میں چلو بر پانی میں نہیں, پیشاب میں ڈوب مرو کہ تم کس طرح کلمہ پڑھتے ہو. کلمہ پڑھنے کے بعد تم کہہ رہے ہو کہ مصطفیٰ کو خبر ہی نہ ہو سکی. اس کا مطلب تو یہ کہ پورا دین گیا. اس کا معنی کیا ہوا؟ پورا دین گیا. کہ قرآن میں تو کچھ بھی لکھنے والے نے لکھ دیا. اور یاد رکھنا یہ حضور کے دور میں بھی ایک جملہ کہا گیا, یہی جملہ, اور اس وقت کہنے والے کو بھی قبر نے قبول نہیں کیا تھا. یہ حضور کے زمانے میں ایک بندے نے کہا ما یدری محمد الا ما کتبت لہ, مصطفیٰ کریم کو پتہ ہی کچھ نہیں چلتا تھا. اور جب حضور کے کانوں میں یہ جملے پڑے, حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, مجھ محمد کو میرے اس رب کی قسم جس نے مجھے رسالت دے کر بھیجا ہے, جب یہ مرے گا زمین اسے قبول نہیں کرے گی. اور جب وہ بندہ مرا تو اس کے دوستوں نے, اس کے ساتھیوں نے اس کو زمین میں دفنایا. اب یہ توجہ سے سننا, بخاری شریف ہے یہ, بخاری شریف. جب انہوں نے دفنایا اس کو تو صبح فلما اصبح, جب صبح ہوئی انہوں نے دیکھا کہ قد لافظت الارض, اس کو زمین نے باہر پٹک پھینکا. انہوں نے خیال کیا کہ ھذا فعل اصحاب محمد. انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ چونکہ وہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کو زمین پٹک کے باہر پھینکے گی, لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے بات رکھی. نصرانیوں نے, یہود و نصارہ نے, ان کا وہ ساتھی تھا, انہوں نے کہا کہ ان کے جو دوست ہیں, اصحاب ہیں حضور کے, انہوں نے آ کر رات کو قبر کھود کے اس کو باہر پھینک دیا ہے تاکہ ہمارا رسول کی بات سچی ہو اور ہمارا رسول سچا ہو. انہوں نے نکال کے رات کو باہر پھینکا, یہ انہوں نے کہا. دوسرے دن انہوں نے پھر زمین کھودی, کھڈا کھودا اس سے بھی گہرا, اور اس کو ڈال دیا بیچ میں. صبح جب اٹھ کے دیکھا زمین نے اسے باہر پھینکا. انہوں نے کہا نہیں, آج پھر وہ آئے اور حضور کے جو اصحاب ہیں انہوں نے ایسا سمجھا. تیسرے دن انہوں نے 30 گز کھڈا کھودا. بولیے کتنے گز؟ تو 30 گز کا مطلب پتا ہے کتنا ہوتا ہے, کتنے فٹ؟ 90 فٹ کھود کے تو جنے نو وچ دبیا. صبح جس ٹائم دیکھا تو زمین نے اسے باہر پھینکا, تو پھر وہ خود ہی بولنے لگے, کہنے لگے ما ھذا فعل اصحاب محمد ھذا فعل رب محمد. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کا کام نہیں ہے, یہ محمد کے رب کا کام ہے. آپ اس لیے میں ساتھ ساتھ میں آپ کو اعمال کی طرف بھی, میں چونکہ یہ موضوع آپ کا ایسا ہے تو میں اعمال کی طرف بھی آپ کو راغب کر رہا ہوں, لیکن اصلاح عقیدے کی بھی ضروری ہے ساتھ, وگرنہ کیا ہے بیڑا غرق ہو جائے گا. اب یہ لوگ, یہ مفتی لوگوں کو ہدایت دیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ خبر ہی نہ ہو سکی, چونکہ آپ گرامر کا علم ہی نہیں جانتے. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا پتہ ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بخاری شریف کی ایک حدیث شریف سناؤں. آپ اجازت دیں گے مجھے اور توجہ سے سنیں گے؟ اب سنیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت انس بن مالک, اور یہ انس بن مالک وہ ہیں جن کو اعزازی طور پر اہل بیت میں رسول اللہ نے شامل کیا ہے. اور یہ انس بن مالک وہ ہیں جن کی ماں ام سلیم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگی میرے آقا میرے پاس اس بچے کے سوا کچھ نہیں, اور میرا جی یہ چاہتا ہے یہ میں آپ کو نظر کے طور پر پیش کر دوں. اور یہ 10 سال تک حضرت کے گھر میں رہے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں انس بن مالک.
تو ایک مرتبہ ان کے دپڑ مار دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی وجہ سے ناراض ہو کر، تو یہ روتے ہوئے باہر آئے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چل چپ ہو جا، میں ایک ایسی بات کروں گا جس سے تو خوش ہو جائے گا اور تو بھول جائے گا دپڑ کو. انہوں نے عرض کیا حضور فرمایا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ آج کے بعد تو میری اہل بیت میں شامل ہو گیا؟ تو وہ روتے ہوئے مسکرا پڑے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ، بخاری شریف اور مسلم شریف ذرا یاد رہے، کتاب کا حوالہ ضرور یاد رکھنا ہے. ویسے میں حوالوں کے چکر میں نہیں پڑتا، میں تو حوالے ہونے کا قائل ہوں. حوالے ہونا اور ہوتا ہے، حوالے ڈھونڈنا اور ہوتا ہے. یاد رکھنا، حوالہ ڈھونڈو، حوالہ کیا؟ حوالہ چھوڑو، اپنے آپ کو حوالے کر دو. جب کوئی اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے نا، پھر اس کو حوالوں کی ضرورت ہے. لیکن چلے اگر کسی کو حاجت ہو تو وہ لکھ لے. بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے جی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین زاغت الشمس فصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فوالله فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. ذرا اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. حضور تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھائی، سلام پھرنے کے بعد ممبر پر کھڑے ہو گئے، قیامت کا ذکر کیا، وَأَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا، قیامت سے پہلے ہونے والے واقعات کا تذکرہ کیا. پھر یک لخت حضور نے فرمایا تم میں سے جو بھی کسی شے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے مجھ سے پوچھے. اللہ کی قسم. یہ کون قسم کھا رہا ہے؟ اگر نہ بھی قسم کھائیں تو آپ کے لبوں کے قریب تک بھی کوئی غلط چیز نہیں آئی. آپ کے لب حرکت پتہ ہے کب کرتے ہیں؟ فما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرا یہ محبوب اپنے لبوں کو، یہ لبوں کو حرکت دینا ایسے ہوتا ہے، ایسے بھی نہیں کرتا میرا محبوب، نطق بھی نہیں کرتا، کلام بھی نہیں کرتا، حرکت بھی نہیں دیتا اپنی خواہش سے، بلکہ وہ جو حرکت ہوتی ہے وہ میری مشیت سے ہوتی ہے. وہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ فرما رہے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. اور اللہ کی قسم پر یاد آیا، وہ مسلم شریف کی ایک روایت یاد آ گئی. ایک چور چوری کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھ لیا. چور کیا کر رہا تھا اور دیکھنے والا کون ہے؟ انہوں نے دیکھا، آپ نے فرمایا تم چوری کرتا پہ؟ اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں. توجہ کرے، اس نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم نہیں. تو جو موسیٰ پاک نے جملہ فرمایا وہ سننا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی آنکھ پر اعتبار نہیں کروں گا، اللہ کے نام پر اعتبار کروں گا. تو موسیٰ پاک تو ایک چور کے واللہ کہنے پر یقین کر رہے ہیں، اور اے امتی اب تیرا یقین کتنا کمزور ہے یا قوی ہے وہ ابھی پتہ چلے گا. یہاں جو قسم کھا رہا ہے اس نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کی مشیت کے بغیر کبھی اپنے ہونٹوں کو متحرک بھی نہیں کیا. اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فواللہ، میں اللہ کی قسم میں بتاؤں گا. اور ادھر توجہ کریں، میں اٹھ کے کھڑا ہو کر آپ کو بتلاؤں اس کا ترجمہ. بیٹھے رہنا بچے. ما دمت فی مقامی ھذا،
حضور جہاں کھڑے ہوئے تھے نا، فرمایا فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم ما دمت فی مقامی ھذا، مجھے میرے رب کی قسم میں یہاں سے قدم بھی نہیں اٹھاؤں گا، تم جو پوچھو اس کا جواب دوں گا یہیں انہیں قدموں پر، اینج بھی نہیں کراں گا، ایتھے ہی جواب دیں گا۔ اور پوچھ سکتے ہو تو پوچھو، یہ نہیں کہ دنیا کا پوچھو تو آخرت کا نہ پوچھو، یا آخرت کا پوچھو تو دنیا کا نہ پوچھو، حلال کا پوچھو تو حرام کا نہ پوچھو، حرام کا پوچھو تو حلال کا نہ پوچھو، روح کا پوچھو تو جسم کا نہ پوچھو، خیر کا پوچھو تو شر کا نہ پوچھو، ظلمت کا پوچھو تو نور کا نہ پوچھو۔ فرمایا تم پوچھنے والے بنو، پوچھنا تمہارا کام ہے، جواب دینا محمد عربی کا کام ہے۔ اب یہاں اگر سامنے سے کھڑا ہو کوئی یہی کہہ دیتا کہ لم لما لام امر لائے نہیں، ان شرطیہ کیا ہے، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ان احادیث کے ہوتے ہوئے یہ بدبخت دین کی تبلیغ بہین صورت کر رہے ہیں کہ حضور کو چونکہ امی تھے اس لیے حضور کے پاس علم نہیں تھا، حضور کو گرامر نہیں آتی تھی، جو اٹھ کے یہ فرمائے کہ خدا کی قسم مجھ سے پوچھو کائنات کی جو بات پوچھتی ہے، گرامر اس تمہار ہے۔ اور دیوانیاں، امی کا معنی یہ نہیں کہ حضور کو پتا کچھ نہیں، امی کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا۔ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا محبوب کسی کا محتاج ہو، غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو اب سنیں، جب حضور نے یہ جملہ فرمایا کہ تم جو پوچھ سکتے ہو مجھ سے پوچھو، اور میں نے پہلے کہہ دیا بخاری مسلم کی روایت ہے، اب جب یہ بول، ایک منافق بیچ میں سے اٹھا یہ کہنے سننے کے بعد، اس نے کہا این مدخلی، میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النار، تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وہ بندہ موجود تھا نا بیچ میں، اس کی سانس چل رہی تھی نا، وہ زندہ تھا نا، ابھی موت تو نہیں آئی، ابھی قبر میں تو نہیں گیا، ابھی قیامت تو نہیں آئی، ابھی نیکیاں اور بدیاں تلی تو نہیں ہیں، ابھی فیصلہ تو نہیں نہ ہوا۔ تو رب نے جو فیصلہ فرمانا تھا محمد عربی نے اس کا اعلان کر دیا۔ فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ادھر ہی ایک اور بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ، اور وہ ایسے صحابی ہیں کہ ان کے باپ کے بارے میں منافق بک بک کرتے تھے، یہ حذافے دا پتر ہی نہیں۔ منافق شوشہ چھوڑنا ہوتا ہے، منافقاں یہ گل میری ہمیشہ یاد رکھے، منافقاں ہمیشہ منافقاں دا ایک طریقہ کار رہا ہے، انہوں نے شوشہ چھوڑنا ہے، اور انہوں وہ جب دیکھیں گے نا کہ یہ بندہ دین کا کام کر رہا ہے، اب یہاں پاکستان میں بھی کوئی بندہ دین کا کام آپ ذرا ٹھیک ٹکا کے کریں نا حضرت جی، اور آپ دیکھیں آپ کے پیچھے شوشے چھوڑیں گے، اللہ کی قسم یہ میرا تجربہ ہے، مجھے تو اتنا تجربہ ہے اس کام کا کہ جب میں نیا آیا نا جی یہاں پنجاب میں، پہلے میں یہاں نہیں تھا پنجاب میں، تو جب ہم نے یہ گفتگو حضور کے عشق کی کرنی شروع کی تو ایسے شوشے، کبھی کوئی کہے کہ جی فلانی جماعت کا یہ ایجنٹ ہے، کبھی کہے کہ جی اس کا نسب یہ ہے، کبھی کوئی کہے جی اس نے 4 بندے قتل کیتے ہوئے۔ وہ ہم سن کر پریشان حیران کہ یا اللہ یہ کیا ہے۔ پھر ہمیں سمجھ آستہ آنا شروع ہو گئی، منافق کے ہاتھ اور کچھ نہیں ہوتا، شوشہ ہی ہوتا ہے، تو وہ صرف شوشہ ہی چھوڑتا ہے۔ اب وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کے خلاف مدینے میں انہوں نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی۔ یاد رکھنا یہ عبداللہ بن حذافہ سچا عاشق رسول ہے۔ جس جگہ یہ بیٹھتے تھے نا جی حضرت جی، آج ان کی ادا کیا تھی، ان کے خلاف شوشہ چھوڑنے کا سبب بتلانے لگا ہوں۔ ان کی ادا یہ تھی کہ حضور پاک گزرتے نا جی گلی سے، تو یہ ایسے کرتے، ادھر مجھے دیکھو نا سارے وٹیاں نو، اور لوگوں کو کہتے کبھی بندے کے گزرنے سے پتھروں میں خوشبو سمائی ہے، تو لوگ کہتے نہیں، کہتے آؤ سنگو یہ آمنہ کا لال ہے،
جدھر سے گزرتا ہے پتھروں میں بھی خوشبو سما جاتی ہے. اچھا کئی لوگ صرف ان کی ان باتوں پر ایمان لے آئے, رسول اللہ کے ہو گئے تو انہوں نے سینے تے مونگ دلن ہوندے سن. کہنا دے سینے دے منافقاں تے مشرکاں دے یہودیاں دے, تو انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ اس کا باپ حذیفہ ہے ہی نہیں, نعوذ باللہ من ذالک, یہ تو ان کا تو باپ ہی فلان ہے فلان, جس طرح شوشے چھوڑتے ہیں. اب انہوں نے دیکھا کہ سرکار موج میں ہے اور سرکار جلال میں بھی ہے, اور سرکار فرما رہے ہیں پوچھو میرے کو جیڑی شاید, چلو آج اپنے باپ کے بارے میں بھی پوچھ لیتے ہیں. قال انس قام عبداللہ ابن حذافہ, حضرت انس کہتے ہیں عبداللہ بن حذافہ اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے من ابی یا رسول اللہ, حضور میرا باپ کون ہے؟ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, سارے کلمہ شریف پڑھیں, سارے اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کی قسم بتائیں باپ کون ہے؟ یہ اللہ تو جانتا ہی ہے چونکہ خالق ہے. کیا دنیا میں ماں کے سوا کوئی اور جانتا ہے؟ کلمہ شریف پڑھا ہے, دل سے بتلانا. آپ کی دادی بھی نہیں جانتی, نانی بھی نہیں جانتی, خود آپ کے ابو بھی نہیں جانتے. العاقل تکفی الاشارہ, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. ففہم, یہ ایک ایسا راز ہے, یہ وہ خاتون ہی جانتی ہے کہ یہ تخم کس کا ہے, یہ بیج کس کا ہے, یہ کس کی اولاد ہے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ, اسی دنیا میں جس کا علم صرف خدا کو اور تیری ماں کو ہے, کیا کمال ذات مصطفیٰ ہے, رب نے اس کا علم مصطفیٰ کو بھی عطا فرمایا. اور کیسا علم چاہتے ہو؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا من ابی یا رسول اللہ, میرا باپ کون ہے حضور؟ قال رسول اللہ علیہ وسلم ابو کا حذافہ, فرمایا بھونکنے والے بھونکتے ہیں, تیرا باپ حذافہ ہے. بس جب حضور کے یہ تہور اور حضور کے یہ انداز اور جلالانہ کفیت حضور کی دیکھی, حضرت عمر فاروق نے اپنی کونیاں دونوں ایسے زمین پر رکھیں, ایسے ایسے, اور ہاتھ ایسے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ ایسے کر لیے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول. حضور ہم نے کچھ نہیں پوچھنا, ہم راضی ہیں اسلام کے دین ہونے پر, اللہ کے رب ہونے پر, آپ کے رسول ہونے پر. قال انس رضی اللہ تعالی عنہ سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین قال عمر ذلك. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جیسے ہی آمنہ کے لال کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات کہے, اسی لمحے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. یہ ایک جھلک حالی میں نے آپ کو بتائی ہے علم مصطفیٰ کی, ایک جھلک. تو آپ بتائیں پھر ایسی ذات کے جس کے علم کا یہ حال ہو, ایسی ذات کی پیروی کرنی ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو. تو حضور سے پوچھا جا رہا ہے اب وہ عمل بتائیں کہ جو جہنمی بنا دیتا ہے, یعنی سبب بنتا ہے جہنم میں جانے کا. آپ نے پہلے جنت میں لے جانے والا عمل سن لیا تھا نا, وہ کیا تھا؟ پیار سے بولیں ذرا, تاکہ مجھے پتہ بھی چلے کہ کچھ بات پہنچ رہی ہے. کیا تھا وہ؟ اور آپ وعدہ کریں کہ ہم وہ اپنائیں گے. اچھا, اور دوسرا اس بندے نے پوچھا کہ ما عمل النار, جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ آپ حضور کا علم دیکھیں, حضور نو انہاں گلاں دا بھی پتہ ہے بھئی اے گل جنتیاں دی ہے تے اے دوزخیاں دی. اور اتنا علم ہے حضور کا کہ ایک صحابی نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ, بخاری کی یہ بھی حدیث بخاری میں ہے, یا رسول اللہ جب ہم جنت میں داخل ہوں گے سارے تو اللہ پاک ہمیں کھانے کو کیا دے گا؟ پہلی چیز جیسے ہی اندر داخل ہوں گے پہلے کیا ملے گا؟
آگے سے حضور نے یہ نہیں فرمایا یار ابو ہریرہ کیسیاں گلاں کردا ہے جدوں جنت وچ جاواں گے تو دیکھاں گے تو جو دے گا کھا لیں گے. ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر حضور نے فرمایا اللہ نا جب ہم پہلے جنت میں سارے جائیں گے تو اللہ جو سب سے پہلی چیز ہمیں ضیافت ہماری کرے گا جنتیوں کی وہ مچھلی کا بھنا ہوا جگر ہے. ایک اور صحابی اٹھ کے کھڑا یا رسول اللہ وہ جو کوثر آپ بتلاتے ہیں کہ جو کوثر ہے اور وہاں پانی آپ پلائیں گے سب کو آب کوثر پلائیں گے تو حضور تو امت تے آپ دی بہت وڈی ہے تو پیالے کتوں آؤں گے اتنے؟ تو حضور نے فرمایا وہاں پر کٹورے ہوں گے. حضور اچھا کتنے کٹورے ہوں گے بتلاؤ؟ حضور نے فرمایا آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر کٹورے ہوں گے. پوچھو کٹوریاں دے رہے 10 ستاریاں دا بھی دیتا ہے. اے دیوانوں ایسے عظیم نبی کی پیروی سے دور نہ ہٹو کہ ان سے زیادہ کوئی سیاںا نہیں, لہذا انہوں نے جو راہ کامیابی کی بتلائی ہے وہی سب سے بہتر راہ ہے. تو اب پوچھنے والا پوچھ رہا ہے دوزخ میں جانے والے عمل کون کون سے ہیں لے جانے والے, یعنی سبب بننا. اصلی دوزخی کرنا تو اللہ ہی کا کام ہے نا, یا جنتی کرنا. اعمال تو سبب ہے, اعمال نہیں لے جائیں گے, اعمال کیا ہیں؟ سبب ہیں. تو انہوں نے کہا حضور جہنم میں لے جانے والے. آپ نے فرمایا الکذب, جھوٹ. جھوٹ دوزخ میں لے جانے کا سبب ہے. فرمایا ان العبد اذا کذب فجر واذا فجر غدر واذا غدر دخل النار. جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے وہ ایک نہ ایک ویلے اس جھوٹ جڑا ہے سبب بن جاتا ہے وہ دوزخی ہون دا. اللہ سانو اس تو محفوظ فرمائے اور اللہ سانو سچیاں گلاں کرنے والا بنائے اور عقیدہ بھی سانو اللہ پاک سے عطا فرمائے. عقیدہ حضور کی ذات کے بارے میں عقیدہ رکھنا خاتم النبیینی کا, رحمت للعالمینی کا, شفیع المذنبینی کا اور اللہ کے محبوب مطلق ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو عمل جیسا بھی ہو مردود ہوگا اور اگر عقیدہ ٹھیک ہو تو عمل تھوڑا سا بھی ہو انشاءاللہ مقبول ہوگا. تو آپ وعدہ کریں ہم اپنے آقا و مولا سے محبت کر کے اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کریں گے, اپنے عمل کی بھی اصلاح کریں گے. اعمال کے بارے میں نے آج بالکل اپنے انداز سے ہٹ کر گفتگو کی. وہ چونکہ میں نے وہ آپ کا ٹائٹل پڑھا نا اصلاح امت, میں کہ کوئی اصلاحی گلاں سنانیاں, تو میں نے اپنے انداز میرا یہ نہیں ہے گفتگو کا, میری تقریر کا لب لباب اور زور صرف عشق رسول ہے. اور دوجی گل میں کدے نہیں کی تھی. میں صرف ایک ہی گل جاننا بھائی گل ساری سرکار ایک باری حضور دے ہو جاؤ بیڑا پار ہے. بس ساری کامیابی سنگیو حضور دے ہونے وچ ہے. اے جڑا اللہ اللہ مسئلہ ہے نا جاندیاں جاندیاں تانوں ایک گل دس جاں, اے جڑا اللہ اللہ مسئلہ ہے نا یہ صرف اتنا جائے. ادھر میرے ال تکو سارے اللہ دا مسئلہ اتنا جائے حضور نو من لو, حضور نو بس تساں سمجھو اللہ نو من لیا تو منو ٹھڈوں. اے تو کون بیعت کے دے ہاتھ ہوئے سے آپ اللہ دے ہاتھ اچھا بولو نا, میں تھوڑا سنتا اچھا دورا بولا کوئی نہ میں, لیکن یہ گلاں میں ذرا جان کے ذرا میں بھی دیکھو ادھر رکھ دینا ہوں. اگر میرے محکوم کا شوق ہو تو ایج کیوں کرا میں صرف تمہیں بلانا چاہتا ہوں کوئی بیعت کہدے ہاتھ ہوئی سے آپ یہ پکی گل ہے. ایتھے کوئی حافظ بیٹھے ہوئے ہیں جی وہ آیت پڑھو ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. حضور تو صاحب پڑھ دیو تاں جے انہاں نوں آپ ادھر دیو نا اے نہ آکھن بھئی اتھوں کوئی عربی لکھ کے لایا ساتھی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. آپ غریب نواز کی گل سن لئیے ان الذین یبایعونک ایک قرآن شریف ہے جی پکی گل ہے. اے حبیب او سارے جڑے تیرے ہاتھ وچ ہاتھ دے بیعت تیرے تو پہ کر دے سن انما
युबायिऊन अल्लाह, गल असली ये है कि वो तो अल्लाह नाल बैत हो रहे। बस ये गल समझने की कोशिश करो कि जे हुजूर दे हो जाओ तो खुदा दे हो जाओ। और हुजूर ने वाज़ेह फरमाया, मन अहब्बनी फक़द अहब्ब अल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने मेरे रब से मोहब्बत की। और हुजूर ने वाज़ेह फरमाया, मन अतानी फक़द अता अल्लाह, जिसने मेरी इत्तिबा की उसने अल्लाह की इत्तिबा की। ये तो हुजूर फरमा रहे हैं, चलो हुजूर के रब की सुन लो। हुजूर फरमा रहे, मन अतानी फक़द अता अल्लाह, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। और हुजूर का रब फरमाता है, मैं युति रसूला फक़द अता अल्लाह, जो मेरे रसूल की इत्तिबा में है वो अल्लाह की इत्तिबा। तो कोशिश फरमाओ कि भला कि तुहाड़े हाथों में दामन हजूर दा रहे। नमाज पढ़ो और नमाज भी पढ़ो कि ये साढ़े आका मौला दे दिता है तोहफा है। और 5 पढ़ोगे तो सवाब 50 का मिलेगा। और अपने माँ प्यो को खुश रखो कि हजूर पाक ने फरमाया कि जिस बंदे दी माँ ते जिस बंदे दा प्यो उहदे तू खुश हो गए, फरमाया मैं मुहम्मद भी उस तो राजी, मेरा रब भी उस तो राजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पड़ोसियों के हकूक के बारे में फरमाया, एक दिन फरमाया मोमिन वो नहीं हो सकता जिदा पड़ोसी उहदे तो उहदी शर तो महफूज ना हो। फरमाया ईमान तो मुकम्मल तां हुंदा है जदों पड़ोसी गवाही देवन कि बंदा बहुत नेक है। अल्लाह इन्हां सारियां गल्लां ते सानू हजूर दियां गल्लां ते अमल करने वाला बना। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बेपनाह शुक्रिया आपका। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा मुतगैर थी 4-5 दिनों से। आप लोग दुआ भी करना। तो अभी भी मैं कोई वो सांस की मशीनें वगैरह लगा कर तो आप तक के पास पहुँचा हूँ। तो अभी बेहतर है तबीयत, आप दुआ करना अल्लाह पाक आप पर फजल फरमाए। अल्लाह आप सब की नस्लों को हजूर पाक का आशिक बनाए। और अल्लाह पाक इस पूरे गांव पर, इस खित्ते पर और मुझ गरीब पर, आप सब पर अपना फजल और अपना करम फर। बस उठिएगा नहीं, यहाँ बैठी रहिएगा ताकि कोई बदनज़मी ना हो। जितना सुकून नाल तुसां गुफ्तगू सुनी है, मैं बहुत मुतासर हुआ। यानी अमूमन हम जहाँ प्रोग्रामों पे हम जाते हैं तो इतना नज़्म ज़ब्त नहीं होता। यहाँ आपकी मेहनत नज़र आ रही है, बड़ा नज़्म ज़ब्त है। तो बस इस नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखना है। बैठे रहें।